اب میں گفتگو کے لیے دعوت دے رہا ہوں، آپ حضرات منتظر ہیں ان کی زیارت کے اور ان کی گفتگو کے۔ میری مراد محبوب عوام حضرت علامہ ڈاکٹر عبدالرزاق ساجد صاحب حفظہ اللہ تعالی، ادب سے التماس کرتا ہوں کہ وہ تشریف لائیں اور اپنے خیالات عالیہ سے ہمیں مستفید فرمائیں۔ حضرت علامہ ڈاکٹر عبدالرزاق ساجد صاحب حفظہ اللہ تعالی۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ معزز مہمانان گرامی، آج میں میزبان ہوں اور کسی بھی شکل میں میری گفتگو نہیں بنتی۔ مہمان اللہ کی خاص رحمت، ان کی عزت اور اکرام کا ایک پہلو یہ بھی ہے کہ ہم انشاءاللہ انہیں کو سن رہے ہیں۔ بہرحال حکم تھا، کیونکہ مجھے کچھ مصروفیات بھی ہیں، پیچھے معاملات کو بھی دیکھنا ہے، تو میں ادھار کر لیتا ہوں بشرط زندگی اللہ نے موقع دیا تو انشاءاللہ پھر کبھی ملیں گے۔ قواعد فقہیہ میں سے ایک قاعدہ اور حضور علیہ السلام کی پوری شریعت کا خلاصہ اور کوزے میں دریا کو بند ہوتے دیکھا ہے میں نے، دو لفظوں میں، لا ضرر ولا ضرار۔ رہبر کامل کی یہ رہنمائی اگر میں اور آپ اپنی زندگی میں لے لیں کہ نہ دکھ دینا ہے، نہ دکھ لینا ہے، نہ پریشان کرنا ہے، نہ پریشان ہونا ہے، نہ کالا جادو کرنا ہے، نہ کروانا ہے، نہ غیبت کرنی ہے، نہ غیبت سننی ہے، نہ کسی کو مارنا ہے، نہ بدلے میں مار کھانی ہے، نہ کسی پہ ظلم کرنا ہے، نہ جواب میں ظلم سہنا ہے، تو اگر ہم اس قاعدے اور اصول کو لے لیں تو ہمارے گھروں کے اندر جنگیں ختم ہو جائیں، آپس میں شریکہ اپنی موت خود مر جائے اور ایک دوسرے کے ساتھ حسد کرنے والے رشک کرنے لگ جائیں، اور یقیناً ہماری اس کلاس میں اللہ تعالیٰ جزا دے، ہر کلاس کا اپنا ایک حسن ہوتا ہے، میں نے ان کو رشک کرتے تو دیکھا، کبھی حسد میں نے دیکھا، اور اس کا یہ صلہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہر ایک کو ایک مقام سے نوازا ہے، بس اللہ قبول کر لے۔ ہم صرف اپنا حصہ ڈال رہے ہیں، ہم سے پہلے بھی لوگ اس وقت 1459 برس گزر چکے، اللہ کے دین کی دعوت، محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کو پھیلانے والے اپنی اپنی زندگیوں میں حصہ ڈال کے روانہ ہو گئے، ہم بھی اسی کا ایک حصہ ہیں۔ آج ہم ہیں، کل نہیں ہوں گے، ہماری جگہ ہمارے یہ بچے، نرسری ہوگی، نوجوان ہوں گے، تو میں دلی طور پہ مشکور ہوں ارباب انتظامیہ کا، میزبان احباب کا، اپنے تمام آنے والے معزز مہمانان گرامی کا، تو یقیناً ہمارے ساتھ بڑے خوبصورت لب و لہجے ہیں۔ مفتی صاحب نے بڑا اختصار برتا ہے اور ہم ذرا سننا چاہتے تھے، اللہ بہرحال انہوں نے بھی اپنی محبتوں کا اظہار کیا ہے۔ میرے بعد انشاءاللہ جن کی باری ہے ان کو ہم دعوت دیتے ہیں، وہ تشریف لاتے ہیں۔ مجھے سوال بھی ایک دیا گیا تو میں سوال مفتی صاحب کو دینے لگا تھا، جو فتویٰ دے، یہ سوال و جواب کا سیشن بھی اسی کا ہوتا ہے۔ ہم انشاءاللہ کسی موقع پہ دیکھ لیں گے کہ اجتماعی دعا، بہرحال ساری دنیا آج تلک کہتی پڑھتی لکھتی آئی ہے کہ کوئی صحیح دلیل مل نہیں سکی، ملتی تو ہم ضرور کرتے۔ جہاں ملی ہے، آپ نے خطبہ جمعہ میں آپ نے عید کے اوپر بالخصوص مردوں عورتوں بچوں کو نکال کے اجتماعی دعا کی اور اس کی دعوت کا بولا، وہاں لوگ نکلتے نہیں، کرتے نہیں، آتے نہیں، اور جہاں میرے محبوب نے انفرادی ذکر میں بڑا لمبا چوڑا ٹائم لگایا، محنت کی، تو وہاں ہم 2 منٹ کے لیے جو ہے وہ اپنے چہرے پہ ہاتھ پھیر کے فارغ ہو جاتے ہیں۔ اصل میں نماز کے بعد قبولیت کا ٹائم، انفرادی ذکر اذکار کا ٹائم ہوتا ہے۔ اتنا مجھے پتا تھا، باقی مجھ سے بہتر سمجھنے والے میرے دوست احباب علماء اہل علم تشریف فرما ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ سننے والوں کو جزا دے کہ آپ نے اکرام کیا، ہمارے مہمانوں کے لیے آپ نے پلکیں بچھائیں، نظریں بچھائیں، اور بڑی خاموشی کے ساتھ اور بڑے زبردست ایک جذبے کے ساتھ آپ سننے بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو الحمدللہ خیر و عافیت سے دوست پہنچ گئے، کچھ پہنچنے والے ہیں، تو میں اسی پہ اکتفا کرتا ہوں۔ اللہ تعالی ہماری حاضری کو قبول کرے اور اس طرح کی محبتیں
رہتی دنیا تلک لوگوں کے اندر آئیں اور ضرر، ضرار، نقصان، دھوکہ، پریشانیوں سے اللہ تعالیٰ میرے وطن عزیز کو بچائے، ہم ایک دوسرے کے خیر خواہ بنیں، دشمن بن کر کے زندگیاں نہ گزاریں، وما توفیقی الا باللہ۔ میں گفتگو آپ نے سماعت فرمائی حضرت ڈاکٹر عبدالرزاق ساجد صاحب کی حفظہ اللہ تعالیٰ۔ میں نے پہلے عرض کیا تھا کہ وہ آج میزبان ہیں اور وہ اسی لیے تشریف لے کے جا رہے ہیں تاکہ مہمانوں کے اکرام کے لیے کہ وہ بندوبست کر سکیں۔ اللہ تعالیٰ ان کو جزا عطا فرمائے۔ حضرات، ہماری یہ بزم اپنے اختتام پہ پہنچی۔ اب اس مجلس کے، اس بزم کے آخری خطیب آپ سماعت فرمائیں گے، اور میرا شاید خیال یہ ہے کہ وہ پہلی مرتبہ ہمارے یہاں تشریف لائے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو بہت ملکہ عطا فرمایا ہے، بہت نوازا ہے خطابت کے حوالے سے۔ میری مراد خطیب اسلام، ترجمان کتاب و سنت حضرت علامہ جمیل اجمل گوریا صاحب آف ملتان، میں ان کی خدمت میں عرض کروں گا کہ وہ تشریف لائیں اور اپنے بیان سے، خیالات عالیہ سے ہمیں نوازیں۔ حضرت جمیل اجمل گوریا صاحب حفظہ اللہ، ان کے خطاب کے بعد انشاءاللہ العزیز اذان ہوگی اور اذان کے ساتھ ہی نماز ہو جائے گی۔ آپ جس طرح شروع سے بڑے ذوق کے ساتھ اور محبت کے ساتھ بیٹھے ہیں، بہت کم پروگرام ایسے ہم نے دیکھے ہیں جس میں لوگ توجہ سے سنتے ہیں اور پورے انہماک کے ساتھ آپ نے گفتگو سنی ہے۔ تو میں یہ خواہش رکھوں گا اور آپ سے یہ التماس بھی کروں گا، اسی توجہ اور اسی محبت کے ساتھ آپ گفتگو سنیں۔ انشاءاللہ العزیز آپ تا دیر ان کی گفتگو کو انشاءاللہ یاد رکھیں گے۔ میں دعوت خطاب دے رہا ہوں حضرت علامہ جمیل اجمل گوریا صاحب کو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بیٹا بیٹھ جاؤ، بیٹھ جاؤ۔ الحمدللہ۔ کبھی کبھی خطبے پہ بھی غور کیا کرو، جو خطیب خطبہ پڑھتا ہے نا، سمجھ آ جائے تو ہاتھ کھڑا کر کے تاجدار ختم نبوت کا نعرہ لگا دینا، اگر سمجھ آ جائے خطبہ۔ توجہ ہے؟ الحمدللہ، الحمدللہ وحدہ، والصلاة والسلام على من لا نبی بعدہ۔ ہاتھ کھڑے کر کے جواب دو۔ اسٹیج والے بھی، اسٹیج والے بھی۔ والصلاة والسلام على من لا نبی بعدہ۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ رب زدنا علما، رب زدنا فہما، رب زدنا علما۔
خوب نام محمد، خوب نام محمد ہے اے مومنو، جس میں نکتہ بھی رب کو گوارا نہیں۔ جس کو سمجھ آئے وہ ماشاءاللہ پڑھے، سبحان اللہ پڑھے، جس کو سمجھ نہیں آتی وہ بے شک خاموش ہو کے بیٹھے۔ اب دیکھتے ہیں کتنے لوگوں کو سمجھ آتی ہے۔ اس بیان میں، اس جملے میں میرے مسلک کی صداقت ہے۔ کعبہ کے رب کی قسم ہے، میرے مسلک کی صداقت ہے۔ اللہ کو نکتہ بھی پسند نہیں، 5-6 فٹ کا بندہ ہم کیسے برداشت کریں گے؟ اجمل جمیل آکھو، جمیل اجمل آکھو، ٹائم تے لانا ہی لانا ہے نا۔ میرے دونوں بھائیوں نے بڑی کفایت شعری کی ہے، پروفیسر عبدالرزاق ساجد صاحب نے، مفتی عبداللطیف صاحب دامت برکاتہم العالی۔ میں 10 منٹ لاواں گا، اور اتنا سونا ناظم سٹیج محترم ابو بکر فاروقی صاحب، توجہ ہے؟ خطیب خطبہ پڑھے، توجہ سے سنو عربی کیا کہتی ہے۔ خطیب شعر پڑھے، توجہ کرو۔ خطیب کوئی بات کرے، با مقصد جملہ ہو، توجہ سے سنا کرو، سمجھ آ جائے، اپنے مسلک کی حقانیت کو اجاگر کیا کرو۔ اللہ کی قسم، رب محمد کی قسم ہے، ہم بڑے خوش نصیب ہیں، ہمارے حصے میں قرآن آیا ہے، ہمارے حصے میں صاحب قرآن آیا ہے۔ مفتی صاحب میں آج سمجھا ہوں کہ اشتہار میں میرا آخر میں نام ہے، اس کا مطلب تھا کہ میرا آخری خطاب ہوگا۔ آج سمجھا ہوں آخری نام کیوں لکھتے؟ گھبرائیں نہ، بس 10 منٹ میں اپنی بات کو سمیٹتا ہوں، فاروقی صاحب پریشان نہ ہوں۔ ابھی تو ابتدا ہے، اور ہمارا اس مسجد میں پہلا حاضری ہے۔ تم کو ہمارا اردو سمجھ آتا ہے کہ نہیں آتا؟ آتا ہے نا؟ نہیں تو پشتو میں بات کروں۔ ڈوگر صاحب کون ہے؟ آپ ہیں ڈوگر صاحب؟ ہاں جی، ہاں، توجہ ہے، ابھی تو ابتدا ہے بھائی۔ خوب نام محمد ہے اے مومنو، جس میں نکتہ بھی رب کو گوارا نہیں، جو نبی کی محبت سے منہ موڑ لے، جو نبی کی اطاعت سے منہ موڑ لے، جو نبی کی محبت سے، اطاعت سے، غلامی سے، اتباع سے منہ موڑ لے، دونوں عالم میں اس کا گزارا نہیں۔ ادھر کا تو موسم بڑا گرم ہے بھائی۔ مفتی صاحب آگے آ جاؤ، فاروقی صاحب تسی بھی گئے۔ نہا کر
نہا کر داڑھی کو تیل لگا کر پگڑی پہن کر کہنا آسان ہے وہابیاں دا ولی بیکھو ہیں نہ شکل سونی نہ رنگ سونا تجھے کیا پتا ظلم پر ظلم سہ کر یہ بولے بلال ظلم پر ظلم سہ کر یہ بولے بلال ظالموں یہ تمہارا غلط ہے خیال دامن مصطفیٰ کو میں کیوں چھوڑ دوں بلال ایستا پڑھ بلال ایستا پڑھ بلال ایستا پڑھ ظلم پر ظلم سہ کر یہ بولے بلال ظالموں یہ تمہارا غلط ہے خیال دامن مصطفیٰ کو میں کیوں چھوڑ دوں اتنا کمزور ایمان ہمارا نہیں ہمارا نزدیک یہ تمہارا چھوٹا سا ناری ہے نعرہ نہیں ہے کون کہتا ہے حضور سے پیار نہیں کرتے دیکھو قرآن میں حضرت نے قرآن منگوایا میں بڑا خوش ہوا اس کے بغیر تو ہم کچھ بھی نہیں ہیں اس کے بغیر تو ہم کچھ بھی نہیں ہیں میرے ملتان میں ایک قلعہ کوہنا قاسم باغ ہے اس قلعے پہ ایک اونچا مقام ہے جس کو دمدمہ کہا جاتا ہے اس دمدمہ کے ساتھ ایک سرکاری لائبریری ہے اس لائبریری میں ایک کتاب پڑھی ہے جس کی تیسری جلد کے اندر لکھا ہے حضرت سپہ سالار سلطان محمود غزنوی رحمت اللہ علیہ بہت بڑا مجاہد جس نے بتوں کو پاش کیا جب اس سلطان محمود سپہ سالار کی فوج نے ایک مقام پہ پڑاؤ کیا ہوا ہے اور دور سے ایک روشنی دکھائی دی اور اس روشنی کو دیکھ کر حضرت سلطان محمود غزنوی رحمہ اللہ نے فرمایا اپنے سپاہیوں کو مجاہدوں کو جاؤ دیکھو کوئی دشمن کی فوج تو نہیں کوئی جاسوس تو نہیں گئے دیکھا پتہ لگایا آ کے واپسی بتایا حضرت سلطان محمود غزنوی اے جناب وہ کوئی دشمن کا لشکر نہیں کوئی جاسوس نہیں وہ ایک چوہدری کا ڈیرہ ہے اور چوہدری کے ڈیرے پہ لالٹین جل رہا ہے جیسے ادھر بڑی بڑی بتیاں ہیں روشنی ہے اس دور میں لالٹین جلا کرتے تھے بات سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی حضرات توجہ کے ساتھ سماعت فرمائے حضرات توجہ سے سنیے جناب سلطان میں محمود ایک چوہدری کا ڈیرہ ہے ایک لالٹین جل رہا ہے اور اس کے ارد گرد جو ہمیں سر نظر آ رہے تھے وہ کوئی دشمن کا لشکر نہیں وہ کوئی جاسوس نہیں وہ ایک قریبی ایک مدرسے میں طالب علم ہیں جن کے پاس لالٹین نہیں ہے وہ اس لالٹین کے ارد گرد کھڑے ہو کے اپنی سبقی اور منزل اور سبق یاد کر رہے ہیں یاد کر رہے ہیں توجہ ہے کہ نہیں یاد کر رہے ہیں اللہ اکبر توجہ کیجئے حضرت سلطان محمود غزنوی رحمہ اللہ نے فرمایا ایک سپاہی کو جاؤ اندر سے ایک نیا لالٹین اٹھاؤ اس میں تیل ڈالو جاؤ طالب علموں کو دے کے آؤ ان کو کہو یہ جنگ جاری ہے ہماری ہندوؤں سے غیر مسلموں سے بت پرستوں سے باہر نہ نکلا کرو تمہیں لالٹین چاہیے یہ لو مدرسے میں بیٹھ کے
جلا کے پڑھ لیا کرو. ادھر سے آ کے چودھری کے ڈیرے پہ تکلف کرتے ہو. لالٹین دیا, جلد نمبر 3, دمدمہ, قلعہ کوہنہ قاسم باغ, سوانح سلطان محمود غزنوی کتاب ہے. اس میں لکھا ہے اسی رات سلطان محمود غزنوی اس غلام رسول کو, غلام مصطفیٰ کو حبیب خدا کی زیارت ہوتی ہے, اللہ کے رسول کی زیارت ہوتی ہے. آپ فرماتے ہیں سلطان محمود تو نے میرے مہمانوں کا اتنا اکرام کیا ہے, حوض کوثر پہ میں تیرا اکرام کروں گا. قرآن, صاحب قرآن. اور تو کہتا ہے وابیاں دا ولی ویکھو, نہ ویکھن دا نہ رنگ نہ ڈھنگ. تجھے پتا ہے اس نے گلی گلی, نگر نگر, کریا کریا, شہر شہر ایک ہی بات کہی ہے, پاکستانیوں قرآن پڑھو, فیصلہ آبادیوں قرآن پڑھو, حدیث پڑھو, ترجمے کے ساتھ پڑھو. جب ترجمے کے ساتھ قرآن پڑھو گے, حدیث پڑھو گے, تم خود فیصلہ کرو گے. اس رب زمین پہ اگر کوئی اللہ کے نبی سے مخلص جماعت ہے تو وہ اہل حدیث کی جماعت ہے. حضرت 10 منٹ پورے کر رہا یا پھر بس کر دے وہاں؟ 2 گھنٹہ. اللہ ان کی دعا قبول فرمائے. الحمدللہ میری جماعت کا بچہ بچہ شیر ہے. شیخ حضرت کا نام پورا بتائیں, حضرت کا پورا نام. خطیب اصلاح معاشرہ. میں نے 2 منٹ گفتگو کی سنی ان کی, اور میں نے یہ جج کیا ہے کہ خطیب اصلاح معاشرہ حضرت عزیر حکیم عزیر اسد صاحب تتلے والی گجراں والا. اللہ آپ کی دعائیں قبول فرمائے. میری جماعت کا بچہ بچہ شیر ہے. اور کس وقت آپ نے مجھے شہید ملت کی یاد کرا دی ہے, شہید ملت کی یاد کرا دی. کبھی یاد کیا کرو گے, کبھی یاد کیا کرو گے, لیکن اس وقت ہم نہیں ہوں گے, اور تم اپنے بیٹوں کو داستانیں سنایا کرو گے کہ جب ہر طرف ظلمت تھی, تاریکی تھی, ظلمت کا اندھیرا چھایا ہوا تھا, ایک آدمی لاہور سے اٹھا اور اس نے کہا لوگوں اہل حدیث آج کے بعد کسی کی بھیڑ بکری نہیں ہے. اہل حدیث کے گھر جب بچہ جنم لیتا ہے, اہل حدیث کی ماں اسے گڑتی دیتے ہوئے, لوری دیتے ہوئے کہتی ہے بیٹا اس کائنات میں کٹ جانا گوارا کر لینا, رب کے سوا کسی کی چوکھٹ پہ جھکنا گوارا نہیں کرنا. بہرحال آج تو ایک مجھے تو اس طرح محسوس ہو رہا ہے, مولانا عبد المنان نور پوری حافظہ اللہ, آپ کو اللہ عزت والی, اور جو آمین اونچی بولے گا ان کو بھی شامل کر رہا ہوں, عزت والی, تندرستی والی, عافیت والی, خیر والی, برکت والی, غیر محتاجگی والے اللہ تعالیٰ آپ کو زندگی عطا فرمائے, ایمان والی زندگی. ایسے محسوس ہو رہا ہے ماشاءاللہ جیسے آج ہماری کلاس اکٹھی ہوئی ہے نا, جامعہ سلفیہ ہے,
जामिया सल्फिया की जामे मस्जिद है। फिर दिल से दुआ करता हूँ, इलाही मेरे वो असातिज़ा जो आज दुनिया में नहीं, अल्लाह उनकी कब्रों को जन्नत का बगीचा बना दे। अल्लाह जो ज़िंदा हैं उन्हें सेहत व ईमान अता फरमा दे। हज़रात, मैं तो एक अर्ज़ कर रहा था कि जुल्म पर जुल्म सह कर ये बोले बिलाल, ज़ालिमों ये तुम्हारा गलत है ख्याल, दामने मुस्तफ़ा को मैं क्यों छोड़ दूँ, इतना कमज़ोर ईमान हमारा नहीं। हज़रात तवज्जो कीजिए, मैं थोड़ा अपना अंदाज़ बदल रहा हूँ इस वजह से कि तुम बहुत गर्म बैठे हो, हर बात पे नारा। अल्लाह आपके जज्बे को कबूल फरमाए, लेकिन मैं अंदाज़ इसलिए बदल रहा हूँ। हज़रात, अगर रंग ढंग देखा जाए कि जाकिर नाइक काला है, देखन वाला नहीं है, कैसा वली वाह बियांदा है। अल्लाह अल्लाह, तवज्जो कर तवज्जो कर। कहता है ये तो जिंदा वली का हाल है, इनके मरे हुए कैसे होंगे। और तुझे पता नहीं, तुझे पता नहीं जो दुनिया से चले गए। सुनो, कोई जिंदगी में हज बैतुल्लाह उम्रा करने जाता है, जहाज के ऊपर जाता है, पैसे भरता है, लाइन कतार में लगता है। हाँ, अहले हदीसों का वली जो जिंदा नहीं है, चला गया है, उसके लिए स्पेशल जहाज रियाद से आया है, लेके गया है, मदीने पहुंचे हैं, मदीने में आए हैं, जन्नतुल बकी मिली है। हमारे जिंदा भी जिंदा थे तो सहाबा की बात करते थे, हमारे जिंदा थे, सिद्दीक की सदाकत की बात करते थे, उमर की अदालत की बात करते थे, उस्मान के शर्म हया की बात करते थे, अली की शुजाअत की बात करते थे, अमीर मुआविया की सियासत की बात करते थे। जिंदा थे तो बताया हम सहाबा के हैं, दुनिया से गए उस्मान गनी के पड़ोस में कदमों में सौ के बताया हम सहाबा के हैं। जुल्म पर जुल्म सह कर ये बोले बिलाल। तुम्हारे फैसलाबाद का एक शेख गुजरा है जिसका नाम शेख सईद उल्फत है। अल्लाह उसकी कब्र पे किरोड़ रहमत नाजिल फरमाए। तवज्जो है, तवज्जो है, तवज्जो है। फिर कह दूं, कहने लगा हूं। तुमको पंजाबी समझ आएगा? आएगा ना? शेख सईद उल्फत, कैसा रब ने दिमाग दिया, अल्लाह उसकी आल औलाद पे करम फरमाए। दिल दा विचों साफ होना चाहिदा है, दिल दा विचों। जज़ाकल्ला जज़ाकल्ला, जागो 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 जागो। दिल दा विचों साफ होना चाहिदा है, उत्तू पावे होवे वाल वाल काला। हकीम साहब, दिल दा विचों साफ होना चाहिदा है, उत्तू पावे होवे वाल वाल काला। इते रंग रब दे बने होए ने, कोई है चिट्टा ते कोई है गोरा लाल काला। चिट्टा रंग जे रब पसंद करदा, चिट्टा रंग जे रब पसंद करदा, कदी पैदा ना करदा बिलाल काला। काले रंग दा होना नहीं ऐब उल्फत, जेकर होवे ना नामा आमाल काला। देखो कुरान में, देखो देखो कुरान में, जा बजा मोमनो। देखो कुरान में, जा बजा मोमनो। हमें जैसे कुरान कहता है हम उसी तरह चलते हैं, बैठते हैं, उठते हैं, चलते हैं, खाते हैं, पीते हैं। जिस तरह कुरान कहता है हम वैसे करते हैं। देखो, तुम कहते हो हुजूर दा नाम नहीं लेते, हजूर नाल मुहब्बत कोई नहीं, हजूर दा नाम नहीं लेते। और सुनो, देखो कुरान में, जा बजा मोमनो। तवज्जो है, जरा हाथ खड़े करके बताओ। देखो देखो कुरान में, जा बजा मोमनो। देखो कुरान में, जा बजा मोमनो। रब ने इनको
یہ کیسے مخاطب کیا، کبھی یاسین کہا، کبھی طٰہٰ کہا، کبھی یاسین کہا، کبھی طٰہٰ کہا، کبھی یاسین کہا، کبھی طٰہٰ کہا، نام لے کر خدا نے پکارا۔ اگلا جملہ بولوں، بولو بولو، ارے کہہ دوں، فروکی صاحب اجازت ہے؟ ہاں جی ناظم ڈرائیور ہے جی، آئیدہ توجہ ہے۔ اس کتاب اتارنے والے رب کی قسم ہے، اگلا جملہ سنو گے اللہ کرے تم اپنے ہوش و حواس میں رہیں، کہیں نعرے لگاتے 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 کہیں پگڑی والے کو اسی مجلس میں موبائل سوشل میڈیا کے ذریعے جواب نہ دینے لگ۔ جواب دیں گے، ضرور دیں گے، دیں گے ضرور دیں گے، دیں گے۔ جملہ بڑا کمال کا، جملہ بڑا کمال کا، بدبختو میرے نبی کا نام لے کے اور کہتے ہو ہم مانتے نہیں، اہل حدیث نہیں مانتا۔ سن اہل حدیث کے جذبات سن، اہل حدیث کا عقیدہ سن، اہل حدیث کی بات سن، اہل حدیث کا منشور سن، اہل حدیث کی للکار سن، اہل حدیث کی یلغار سن، اہل حدیث کا بیان سن، اہل حدیث کی محبت سن، اہل حدیث کی تابعداری سن، اہل حدیث کا ذوق اور شوق سن۔ غور سے سن، سن غور سے سن، سن غور سے سن۔ اگلی بات جملہ احد پہاڑ سے بھی وزنی جملہ، بلکہ 14 طبق 7 آسمان 7 زمینوں سے بھی وزنی جملہ اگر آپ توجہ کریں گے تو میں بیان کرنے لگا ہوں۔ نسبت مصطفیٰ بھی بڑی چیز ہے، نسبت مصطفیٰ بھی، نسبت 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 مصطفیٰ بھی بڑی چیز ہے، جس کی نسبت نہیں، جس کی نسبت نہیں، جس کی نسبت نہیں۔ سن محمدی محمدی محمدی، جامعہ محمدیہ، مسجد محمدی، ابو بکر محمدی، عمر محمدی، عثمان محمدی، عثمان محمدی، علی محمدی، بدر والے محمدی، احد والے محمدی، بیت رضوان والے محمدی، محمدی محمدی۔ توجہ، نسبت مصطفیٰ بھی بڑی چیز ہے، جس کو نسبت نہیں اس کی بخشش نہیں، جس کی نسبت نہیں اس کی بخشش نہیں۔ جملہ وزنی آ رہا ہے، خود خدا نے نبی کو یہ فرما دیا، خود خدا نے۔ اس مسجد کا نام کیا ہے؟ جامع مسجد مدنی کے لاؤڈ سپیکر کھولو، قاری جمیل اجمل گورایا اعلان کرنا چاہتا ہے، فیصلہ بادیو، نسبت مصطفیٰ بھی بڑی چیز ہے، جس کو نسبت نہیں اس کی بخشش نہیں۔ خود خدا نے نبی کو یہ فرما دیا، جو تمہارا نہیں وہ ہمارا۔ متحد و متفق ہو کر ہم دنیا کو بتائیں گے اللہ کے فضل و کرم سے۔ لوگو سنو، اللہ کی عزت کی قسم ہے، اہل حدیث اس جماعت کا نام ہے۔ اہل حدیث وہ ہیں جو اللہ کے قرآن کی بات کرتے ہیں، کالی کملی والے کے فرمان کی بات کرتے ہیں، اور انشاءاللہ اس اجتماعیت کے لیے
تمہیں دل صاف کرنا ہوگے، تمہیں آپس میں ملنا ہوگا، غیبت و چگلی سے بچنا ہوگا، حسد جیسی آگ کو بجھانا ہوگا. جیسے کہ مجھ سے قبل میرے فضلاء، میرے بہت ہی پیارے احباب نے، شیوخ نے آپ کو نصیحتیں فرمائی ہیں. ہمیں مل کر چلنا ہے، اور انشاءاللہ اللہ کے فضل و کرم سے آج وعدہ کرو، سب وعدہ کرو، انشاءاللہ ہم حق پر ہیں اور حق پر انشاءاللہ رہیں گے. اور ہمارے آبا و اجداد جو چلے گئے، جن کی دعاؤں کی بدولت آج ہم سے یہ خوشبوئیں آ رہی ہیں، انشاءاللہ ہم آج اللہ سے وعدہ کرتے ہیں 5 نمازیں ہیں، ہم ایک نماز کو بھی نہیں چھوڑیں گے. نماز پڑھو گے نا؟ 5 پڑھو گے نا؟ فجر دی اتو انشاءاللہ یا وچو پڑھو گے نا؟ وہابیوں چادر شلوار ٹخنوں سے اوپر رکھو گے؟ اپنا نشان کیوں بھلا دیا؟ اپنا انتخابی نشان کیوں بھلا دیا؟ رسول اللہ کا دیا ہوا تحفہ کیوں بھلا دیا؟ اللہ کے نبی کی سنتوں کو کیوں بھلا دیا؟ اہل حدیثوں، تم ہی تو ہو تاجدار ختم نبوت کے جھنڈے کو اٹھانے والے، لہرانے والے. اور انشاءاللہ جب تک اس روح زمین پہ اہل حدیث کا بچہ زندہ ہے، انشاءاللہ ہم مرزائیت کا بھی مقابلہ کریں گے، عقیدہ قادیانیت کو دفنائیں گے. کوئی بھی باطل قرآن و سنت سے ٹکرانے آئے گا، علماء اہل حدیث سے ٹکرانے آئے گا، کعبہ کے رب کی قسم ہے جبل استقامت بن کے ہم ٹکرائیں گے، یا شہید ہوں گے یا غازی بن کے انشاءاللہ روح زمین پہ کلمہ لا الہ الا اللہ کا پرچم لہرائیں گے.